تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورۃ البقرہ آیات 30 تا 39۔ آگے کا مضمون بنی اسماعیل کو مذکورہ بالا دعوت دینے اور ان کو یہود کی چالوں سے ہوشیار رہنے کی تاکید کرنے کے بعد آگے کی 10 آیتوں 30 تا 39 میں آدم علیہ السلام کی خلافت اور شیطان کی طرف سے اس کی مخالفت کی سرگزشت بیان ہوئی ہے۔ یہ سرگزشت اپنے اندر بہت سے حقائق رکھتی ہے جن کی تفصیل تو اپنے اپنے مواقع پر آگے آئے گی، لیکن یہاں بطور تمہید اس پہلو کی طرف اشارہ کر دینا ضروری ہے جس پہلو سے یہ پچھلے سلسلہ کلام سے مربوط ہوتی ہے۔ یہ سرگزشت ایک آئینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس رد عمل کی پوری تصویر دکھائی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور نزول قرآن سے یہود پر خصوصاً اور وقت کے بعض دوسری جماعتوں پر عموماً نمایاں ہوا۔ یہود اپنے حسد اور تکبر کے سبب سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے اور برابر اس دشمنی پر جمے رہے۔ اس کے برعکس دوسرے بہت سے لوگ جو حسد اور تکبر کی بیماری میں مبتلا نہیں تھے، اگرچہ اول حقیقت کے اچھی طرح واضح نہ ہونے کے باعث بعض شبہات میں مبتلا ہوئے، لیکن جو ان کے شبہات دور ہوتے گئے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے گئے۔ قرآن نے یہ دکھایا ہے کہ یہ رد عمل بہت کچھ مشابہ ہے اس رد عمل سے جو آدم علیہ السلام کی خلافت کے فیصلے سے ابلیس اور فرشتوں پر ہوا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے کا فیصلہ کیا اور اس کی خوشخبری فرشتوں کو دی تو اول انہیں بھی اس فیصلے کے بارے میں بعض شبہات پیش آئے اور انہوں نے اپنے یہ شبہات اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی پیش کیے، لیکن وہ شبہات محض اس وجہ سے پیدا ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کی پوری اسکیم ان پر واضح نہیں ہوئی تھی۔ جو پوری اسکیم ان کے سامنے آ گئی ان کے سارے شبہات دور ہو گئے اور وہ آدم علیہ السلام کی خلافت پر پوری طرح راضی اور مطمئن ہو گئے۔ برعکس اس کے ابلیس کو آدم علیہ السلام کی خلافت پر جو اعتراض تھا وہ حسد اور تکبر کی بنا پر تھا۔ اس نے خیال کیا کہ وہ آگ سے پیدا ہوا ہے اور آدم علیہ السلام مٹی کا ایک پتلا ہے، پھر اس کے مقابلے میں آدم علیہ السلام کو خلافت کا یہ منصب کیوں ملے اور یہ نسلی برتری رکھتے ہوئے وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں کرے۔ قرآن نے دکھایا ہے کہ بالکل اسی سرگزشت کا اعادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے معاملے میں ہو رہا ہے۔ جو لوگ حق طلب اور معقولیت پسند ہیں ان کو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت یا قرآن کے کسی پہلو میں تردد تھا تو وہ حق کے واضح ہو جانے کے بعد دور ہو گیا یا دور ہو جائے گا، لیکن یہود کی ساری مخالفت حسد اور تکبر پر مبنی ہے۔ وہ نسب کے اعتبار سے بھی اپنے آپ کو بنی اسماعیل کے مقابل میں افضل سمجھتے ہیں اور اپنی قدیم دینی سعادت اور پیشوائی کے غرہ میں مذہبی اعتبار سے بھی اپنے آپ کو امی عربیوں کے بالمقابل برتر خیال کرتے ہیں۔ اس وجہ سے ان پر یہ بات بڑی شاق گزر رہی تھی کہ وہ ایک امی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر کے اپنے اوپر امیوں کو سعادت تسلیم کر لیں اور دنیا کی امامت کا جو منصب ان کو اب تک حاصل رہا ہے اس سے دستبردار ہو جائیں۔ اس تصویر میں قرآن نے یہود کا اصلی مقام متعین کر دیا ہے کہ ان کا پارٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی مخالفت میں بعینیہ وہی ہے جو ابلیس کا پارٹ حضرت آدم علیہ السلام کی مخالفت میں رہا ہے۔ دونوں کی مخالفت کے اسباب و محرکات بالکل ایک ہی قسم کے ہیں۔ اشارتاً یہ بات بھی ظاہر کر دی گئی ہے کہ دونوں کا انجام بھی ایک ہی ہوگا۔ جس طرح ابلیس کی مخالفت کے علی الرغم آدم علیہ السلام کی خلافت قائم ہو کے رہی، اسی طرح یہود کی مخالفت کے علی الرغم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت بھی قائم ہو کے رہے گی۔ نیز اس بات کی بھی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے کہ کسی واقعی شبہ کی بنا پر کسی خلش کے پیدا ہو جانا یا کسی اعتراض کا اٹھانا کوئی معیوب بات نہیں ہے۔ نیک اور معقول لوگوں کے دلوں میں بھی اس طرح کی خلشیں پیدا ہوتی ہیں اور ان کے سبب سے کسی چیز پر وہ اعتراض بھی کر گزرتے ہیں، لیکن ان کے اعتراض کے پس پردہ چونکہ حسد یا تکبر یا کوئی داعیہ چھپا ہوا نہیں ہوتا، اس وجہ سے جو ہی ان کے شبہ کے اسباب دور ہوئے وہ پورے شرح صدر کے ساتھ امر حق کا اعتراف کر لیتے ہیں۔
یہ گویا ایک نہایت لطیف اسلوب سے ان لوگوں کے لیے ایک دعوت ایمان ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اگرچہ ایمان تو نہیں لائے، لیکن ان کا ایمان نہ لانا کسی حسد اور تکبر کی بنا پر نہیں تھا، بلکہ صرف اس وجہ سے تھا کہ آپ کے دعوے اور آپ کی دعوت کے بعض پہلو ابھی ان پر اچھی طرح روشن نہیں ہوئے تھے۔ اس سلسلہ کلام کو سامنے رکھتے ہوئے اب آگے کی آیات کی تلاوت کیجیے۔ ارشاد ہوا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ ترجمہ۔ اور یاد کرو جب کہ تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا کیا تو اس میں اس کو خلیفہ مقرر کرے گا جو اس میں فساد مچائے اور خون ریزی کرے گا؟ اور ہم تو تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہی ہیں۔ اس نے کہا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور اس نے سکھا دیے آدم کو سارے نام۔ پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان لوگوں کے نام سے آگاہ کرو۔ انہوں نے کہا کہ پاک ہے تو، ہمیں تو نے جو کچھ بتایا ہے اس کے سوا کوئی علم نہیں، بے شک تو ہی علم والا اور حکمت والا ہے۔ کہا اے آدم ان کو بتاؤ ان لوگوں کے نام۔ تو جب اس نے بتائے ان کو ان لوگوں کے نام تو اس نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا کہ آسمانوں اور زمینوں کے بھید میں ہی جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں اس چیز کو جو تم ظاہر کرتے ہو اور جس کو تم چھپاتے ہو۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے، اس نے انکار کیا اور گھمنڈ کیا اور وہ کافروں میں سے بن گیا۔ اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں رہو جنت میں اور اس میں سے کھاؤ فراغت کے ساتھ جہاں سے چاہو، اور اس درخت کے پاس نہ پھٹکنا ورنہ ظالموں میں سے بن جاؤ گے۔ تو شیطان نے ان کو وہاں سے پھسلا دیا اور ان کو نکلوا چھوڑا اس عیش و آرام سے جس میں وہ تھے، اور ہم نے کہا کہ اترو تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے اور تمہارے لیے ایک وقت خاص تک زمین میں رہنا بسنا اور کھانا لبسنا ہے۔ پھر آدم نے پا لیے اپنے رب کی طرف سے چند کلمات تو اس نے اس کی توبہ قبول کی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے کہا اترو یہاں سے، تو اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت تو جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے تو ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جو کفر کریں گے اور جھٹلائیں گے میری آیتوں کو وہی لوگ دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اس کا محل استعمال۔
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ عربی زبان میں جب کلام کا آغاز اذ سے ہوتا ہے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس سے پہلے خیال کرو، تصور کرو، یاد کرو، یا ان کے ہم معنی کوئی فعل یہاں محذوف ہے۔ عموماً اس کے بعد کسی ایسی ہی سرگزشت یا واقعے کا حوالہ آتا ہے جو یا تو مخاطب کے علم میں ہو یا خود متکلم اس کی قطعیت پر اس درجہ مطمئن ہو کہ ایک معلوم و معروف حقیقت کی حیثیت سے اس کا حوالہ دے سکے۔ یہاں اگرچہ آدم، ملائکہ اور ابلیس سے متعلق ایک ایسے ماجرے کا حوالہ دیا گیا ہے جو عالم غیب میں پیش آیا ہے اور جس کا علم اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے، لیکن مخاطب یہاں اول تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کے لیے زبان وحی کی ہر بات ایک امر واقعی اور ایک حقیقت ثابتہ کی حیثیت رکھتی تھی۔ ثانیاً اس سرگزشت کا اصلی رخ جیسا کہ اوپر ارشاد کیا گیا ہے یہود کی طرف ہے، اور یہود تورات کے ذریعے سے اس ماجرے سے واقف تھے، اگرچہ انہوں نے تحریف کر کے اس کی اصلی شکل بہت بدل ڈالی تھی۔ ملائکہ کا مفہوم ملک کی جمع ہے۔ عربی زبان میں ملوکہ کے معنی پیغام کے آتے ہیں، اور ملک جس کی اصل ملائک ہے کے معنی رسول یا پیغامبر کے ہیں۔ یہ لفظ ان روحانی پیغامبروں کے لیے مخصوص ہے جن کو ہم اپنی زبان میں فرشتہ کہتے ہیں۔ فرشتہ اللہ تعالیٰ اور اس کی دوسری مخلوقات کے درمیان قابل اعتماد واسطہ ہیں۔ یہ اپنی روحانیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے بھی غایت درجہ قرب و اتصال رکھتے ہیں، اور مخلوق ہونے کے سبب سے مخلوقات سے بھی نسبت اور تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والے انوار و ترشحات کے بلا واسطہ قبول کرنے کی صلاحیت بھی ہے، اور یہ ان انوار و ترشحات کو اللہ تعالیٰ کے بندوں تک منتقل کرنے کی قابلیت بھی رکھتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے نبیوں اور رسولوں کے پاس وحی بھی لاتے ہیں اور اس کی مخلوق کے اندر اس کے احکام کی تنفیذ بھی کرتے ہیں۔ قرآن میں ان کی جو صفات بیان کی گئی ہیں وہ تمام تر ایک ذی عقل، ذی ارادہ اور ذی شعور مخلوق کی نہایت اعلیٰ اور پاکیزہ صفات ہیں۔ اس وجہ سے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مجرد قوتیں ہیں جن کو ملائکہ کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے، ان کا خیال صحیح نہیں ہے۔ لفظ خلیفہ کا مفہوم انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ خلیفہ اس کو کہتے ہیں جو کسی کے بعد اس کے معاملات سر انجام دینے کے لیے اس کی جگہ لے لے۔ اس وجہ سے یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ خدا نے زمین میں کس کا خلیفہ بنانے کا ارادہ ظاہر کیا تھا، اپنا یا زمین میں بسنے والی کسی پیشتر مخلوق کا؟ ایک رائے یہ ہے کہ انسان سے پہلے زمین میں جنات آباد تھے۔ جب انہوں نے اس میں فساد مچایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پراگندہ اور منتشر کر دیا اور ان کی خلافت بنی نوع انسان کے سپرد فرمائی۔ دوسری رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں خود اپنا خلیفہ مقرر کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ پہلی رائے اگرچہ بالکل بے بنیاد تو نہیں کہی جا سکتی، لیکن قرآن یا تورات یا کسی قابل اعتماد حدیث میں کوئی ایسی چیز نہیں ملتی جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ انسان سے پہلے زمین میں جنات کی حکمرانی تھی۔ اس کی تائید میں اگر کوئی چیز پیش کی جا سکتی ہے تو اس کی حقیقت اشارہ و کنایہ سے زیادہ نہیں ہے، اور محض کسی اشارہ و کنایہ پر ایک حقیقت کی بنیاد رکھ دینا ہمارے نزدیک صحیح نہیں ہے۔ دوسری رائے مختلف اعتبارات سے قوی معلوم ہوتی ہے۔ قرآن نے انسان کی فضیلت کے بہت سے پہلوؤں کی طرف اشارہ کیا ہے، مثلاً یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں انسان کے لیے پیدا کی ہیں۔ فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں، نیز اس کے بارے میں فرمایا کہ جو امانت آسمان اور زمین اٹھانے سے قاصر رہے اس کو انسان نے اٹھا لیا۔ یہ ساری باتیں اس امر کے حق میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا ہو، لیکن ان تمام دلائل کے باوجود ایک سوال اس رائے سے متعلق بھی پیدا ہوتا ہے کہ خلیفہ تو اس کو مقرر کرنے کی ضرورت پیش آیا کرتی ہے جو غائب یا غیر حاضر ہو۔ خدا تو نہ کبھی غائب ہوتا ہے نہ غیر حاضر۔ آسمان و زمین ہر جگہ اس کی حکومت ہمیشہ رہی ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ پھر اس کے کسی کو خلیفہ مقرر کرنے کے کیا معنی؟
یہ سوال ہمارے نزدیک کچھ زیادہ اہمیت نہیں رکھتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خلیفہ بنانے کا مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو زمین کے انتظام و انصرام کے معاملہ میں کچھ اختیارات دے کر یہ دیکھے گا کہ انسان ان اختیارات کو خدا کی مرضی کے مطابق استعمال کرتا ہے یا خلافت پا کر وہ مطلق العنان بن جاتا ہے اور اپنی منمانی کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ گویا اصل حکمران کی طرف سے ایک نائب مقرر کیے جانے کی شکل ہوئی، اور اس نائب کے تقرر کی ضرورت یہ نہیں تھی کہ اصل حکمران کو غائب یا غیر حاضر ہونا تھا، بلکہ اس نائب کو کچھ اختیارات دے کر مقصود اس کی اطاعت و وفاداری کا امتحان کرنا تھا۔ فساد فی الارض کا مفہوم۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ قرآن مجید کی اصطلاح میں فساد فی الارض کا مفہوم یہ ہے کہ زمین کا نظم و نسق اللہ تعالیٰ کے احکام و قوانین کے مطابق چلانے کے بجائے اس کو منمانے طریقے پر چلایا جائے، خدا کی شریعت کی نافرمانی کی جائے اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی جائے، زمین کے اصلی حکمران کی مرضی نظر انداز کی جائے اور خود اپنی مرضی چلائی جائے۔ یہ چیز بجائے خود فساد فی الارض اور بغاوت ہے، عام اس سے کہ یہ دھینگا مشتی اور سرکشی کے ساتھ واقع ہو یا کسی فکر و فلسفہ کے تحت پر پرامن طریقے سے۔ اس زمین کا اصلی حکمران اللہ تعالیٰ ہے۔ انسان کی حیثیت اس کے اندر اصل حکمران کی نہیں بلکہ اصل حکمران کے نائب کی ہے۔ اس وجہ سے اس زمین کے امن اور عدل کا انحصار اس چیز پر ہے کہ اس کے ہر گوشے میں خدا ہی کا قانون چلے۔ اگر اس کے کسی حصے میں بھی خدا کا قانون باقی نہیں رہا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس حصے میں بغاوت پھوٹ پڑی ہے، اور یہ چیز اس پوری زمین کے لیے ایک خطرہ ہے۔ فساد فی الارض کا قدرتی نتیجہ ہے۔ جب خدا کا قانون عدل باقی نہیں رہے گا تو لازماً اس کی جگہ انسان کی اپنی خواہشات کی فرمانروائی ہوگی۔ اس چیز کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ کسی شخص کے بھی جان یا مال یا اس کی آبرو کے لیے کوئی ضمانت باقی نہیں رہے گی۔ کسی خاص خطہ زمین کے مفسدین بالفرض کوئی ایسا نظام بنا بھی لیں جس میں باہم دیگر ایک دوسرے کے جان و مال کی حفاظت کی ضمانت دے دیں تو اس سے وہ اپنے لیے تو ایک تحفظ کی شکل پیدا کر لیں گے، لیکن دوسروں کے لیے وہ بدستور خطرہ ہی بنے رہیں گے۔ ان کی مثال ڈاکوؤں کے ایک جتھے کی ہوگی جس کے افراد نے آپس میں تو یہ سمجھوتا کر رکھا ہے کہ ایک دوسرے کے جان و مال پر دست درازی نہیں کریں گے، لیکن ان کے جتھے سے باہر والوں کے جان و مال کو ان کی چیرہ دستیوں سے بچانے والی کوئی چیز بھی نہیں ہوگی۔ تمام عالم انسانی اور پورے کرۂ ارضی کے تحفظ کی ضمانت صرف خدا کا قانون ہی دے سکتا ہے، جو سب کے جان و مال کی حفاظت کرتا ہے اور سب کو یکساں پابند کرتا ہے اور یکساں آزادی بخشتا ہے۔ فرشتوں نے انسان کے بارے میں اس اندیشے کا اظہار اس کے خلیفہ ہونے کی بنا پر کیا، اس لیے کہ خلیفہ کے لفظ کے اندر یہ چیز چھپی ہوئی ہے کہ اس کو ایک خاص حد کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اختیارات تفویض ہوں گے۔ فرشتوں نے محسوس کیا کہ اختیار کو استعمال کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کو پا کر انسان بہک سکتا ہے اور اس کے بہکنے کا نتیجہ زمین میں بدامنی اور فساد کی شکل میں ظاہر ہوگا۔ تسبیح کی حقیقت۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ تسبیح کی اصل حقیقت لغت کے اعتبار سے کسی کے سامنے عجز و تزلزل کے ساتھ بچھ جانا ہے۔ تسبیح قول سے بھی ہوتی ہے اور عمل سے بھی ہوتی ہے۔ عمل سے خدا کی تسبیح کا مفہوم خدا کے احکام کی تعمیل میں ہر وقت سرفگندہ رہنا ہے۔ یہ تسبیح اس کائنات کی وہ چیز بھی کرتی ہے جو غیر ذی روح اور غیر ذی ارادہ ہیں۔ انسان کے جس عمل کو قرآن نے خاص طور پر تسبیح سے تعبیر کیا ہے وہ نماز ہے، اس لیے کہ نماز فگندگی اور عجز و تزلزل کی نہایت مکمل تصویر ہے۔ قولی تسبیح سے مراد خدا کی پاکی بیان کرنا ہے، یعنی خدا کو ان باتوں سے منزہ اور بالاتر قرار دینا جو اس کی شان الوہیت کے خلاف ہیں۔ اس اعتبار سے تسبیح میں منفی پہلو غالب ہے، لیکن جب اس کے ساتھ حمد کی قید بڑھا دی جاتی ہے جیسا کہ یہاں ہے تو اس میں بات کا مفہوم بھی پیدا ہو جاتا ہے، یعنی خدا کو منافی شان الوہیت صفات سے پاک قرار دینے کے ساتھ ساتھ ان صفات سے متصف بھی قرار دینا جن کی بنا پر وہ سزاوار حمد و شکر ہے۔ نقدس لک کا مفہوم۔ نقدس لک کا مفہوم یہ ہے کہ ہم تیری پاکی، تیری برتری اور تیری
قدر و قیمت بیان کرتے ہیں۔ تسبیح میں تو جیسا کہ بیان ہوا تنزیہ کا مفہوم غالب ہے، لیکن تقدیس کا مفہوم اللہ تعالیٰ کو پاکیزگی اور قدر و قیمت کی تمام صفات سے متصف قرار دینا ہے۔ تسبیح کے ساتھ تقدیس کی ضرورت اس وجہ سے ہے کہ جب تک انکار کے ساتھ یہ اقرار نہ ہو کہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی تعریف کا حق ادا نہیں ہوتا۔ انسان کے متعلق مذکورہ بالا اندیشہ ظاہر کرنے کے بعد فرشتوں کی طرف سے اپنی اس تسبیح و تقدیس کا حوالہ دینا اس لیے نہیں تھا کہ انسان کے مقابل میں وہ خود اپنے حقدار خلافت ہونے کا اظہار کرنا چاہتے تھے، بلکہ اصل مقصود ان کا اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کی حکمت و مصلحت معلوم کرنا تھا۔ اس غرض کے لیے انہوں نے ایک طرف تو اس اندیشے کو ظاہر کیا جو انسان کی خلافت کے اندر ان کو مضمر نظر آیا، دوسری طرف اس بات کو بھی ظاہر کر دیا کہ انسان کی تخلیق سے مقصود محض تسبیح و تقدیس تو ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ کام تو ہم کر ہی رہے ہیں۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ فرشتوں کے مذکور بالا سوال کے جواب میں ارشاد ہوا کہ اس اسکیم کے سارے پہلوؤں پر تمہاری نظر نہیں ہے، اس وجہ سے تمہارے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوا ہے۔ جب پوری اسکیم تمہارے سامنے آ جائے گی تو تم پر واضح ہو جائے گا کہ اس کے اندر اس اندیشے کے سد باب کا اہتمام بھی ہے جو تم نے ظاہر کیا ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ آدم علیہ السلام کو کن کن کے نام سکھائے گئے؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کن کے نام سکھائے؟ اس سوال کے جواب میں 3 قول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ اس سے مراد تمام چیزوں کے نام ہیں، دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد فرشتوں کے نام ہیں، اور تیسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد آدم علیہ السلام کی ذریت کے نام ہیں۔ ان میں سے جہاں تک دوسرے قول کا تعلق ہے، اس کی تائید میں قرآن میں کوئی دلیل نہیں ہے، اس وجہ سے اس پر کسی گفتگو کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی رہا پہلا اور تیسرا قول، تو ان میں سے تیسرا قول ہمارے نزدیک زیادہ قوی معلوم ہوتا ہے۔ اس کی وجوہ یہ ہیں۔ اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ قرینہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں اسماء پر الف لام عہد کا ہے۔ اگر اس کو عہد کا الف لام مانا جائے تو پھر اس سے کچھ خاص ناموں ہی کا مراد لینا صحیح ہوگا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کے لیے ضمیریں اور اشارے وغیرہ جو استعمال ہوئے ہیں وہ تمام تر وہ ہیں جو عربی زبان میں عام چیزوں کے لیے نہیں بلکہ خاص طور پر عقل و ادراک اور شعور و ارادہ رکھنے والی چیزوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ مثلاً فرمایا ہے ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر ان کو ہم نے فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ انبئونی باسماء ہؤلاء، مجھے ان لوگوں کے نام بتاؤ۔ یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم ان کو ان کے ناموں سے آگاہ کرو۔ فلما انبأہم باسمائہم، تو جب ان کو ان کے ناموں سے آگاہ کیا گیا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ یہاں موقع فرشتوں کو قائل کرنے کا ہے۔ فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت کے متعلق یہ گمان رکھتے تھے کہ یہ خلافت پا کر زمین میں فساد مچائے گی اور خونریزیاں کرے گی۔ ان کے اس گمان کی تردید اگر ہو سکتی تھی تو اسی طرح ہو سکتی تھی کہ ان کو ذریت آدم علیہ السلام کا مشاہدہ کرایا جائے اور اولاد آدم میں جو انبیاء اور رسل، جو مجدد دین اور مصلحین اور جو شہداء و صادقین پیدا ہونے والے تھے، ان سے ان کو آگاہ کیا جائے تاکہ ان پر یہ بات واضح ہو سکے کہ اگر اولاد آدم علیہ السلام کے اندر ایسے لوگوں کے پیدا ہونے کا امکان ہے جو اللہ کے تفویض کردہ اختیارات کو بے جا طور پر استعمال کریں گے، تو ساتھ ہی ان کے اندر ایسے لوگ بھی اٹھیں گے جو خود بھی اس ذمہ داری کا حق ادا کریں گے اور دوسروں کو بھی ان کی ذمہ داریوں سے آگاہ کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازیاں لگائیں گے۔ یہ تینوں باتیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں، اگرچہ ان میں سے الگ الگ ہر ایک کے متعلق کوئی نہ کوئی کمزور قسم کا اعتراض اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن یہ تینوں مجموعی طور پر مل کر نہایت مضبوط دلیل اس بات کی بن جاتی ہیں کہ اسماء سے مراد حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت کے نام اور خاص کر ان لوگوں کے نام ہیں جو دنیا میں فساد کو مٹانے اور عدل کو قائم کرنے کے لیے آنے والے تھے۔ رہا یہ سوال کہ آدم علیہ السلام کی یہ ذریت تھی کہاں کہ ان کا مشاہدہ کرایا گیا اور ان کے نام بتائے گئے، تو اس کا جواب خود قرآن مجید سے معلوم ہو جاتا ہے۔
قرآن مجید میں تصریح کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تمام نسل آدم علیہ السلام کو ایک مرتبہ نکال کر ان سے اپنے رب ہونے کا اقرار لیا۔ خَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا۔ الاعراف 172۔ ترجمہ: اور یاد کر جب کہ تیرے رب نے تمام بنی آدم یعنی ان کی پیٹھوں سے ان کی ذریت کو نکالا اور ان کو خود ان کے اوپر گواہ بنایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے اقرار کیا کہ ہاں ہم گواہ ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عالم غیب میں ایک مرتبہ تمام نسل آدم علیہ السلام کے ایک اجتماع عام میں ان سے اپنی ربوبیت کا اقرار کرایا ہے۔ اسی اجتماع عام میں آدم علیہ السلام کو ان کی ذریت کے نام بھی بتائے گئے ہوں گے اور اسی موقع پر فرشتوں کے سامنے ان کو پیش کر کے وہ سوال و جواب بھی ہوا ہوگا، جس کا یہاں حوالہ ہے۔ انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، یعنی اگر تم اس گمان میں سچے ہو کہ اولاد آدم علیہ السلام خلافت پا کر زمین میں فساد برپا کرے گی تو ان لوگوں کے نام بتاؤ کہ یہ کون لوگ ہیں یہ زمین میں فساد برپا کرنے والے ہیں یا اس میں امن اور عدل قائم کرنے والے ہیں۔ اس میں فرشتوں کو قائل کرنے والا پہلو یہ ہے کہ نسل آدم علیہ السلام کے رویے سے متعلق اگر کوئی رائے قائم کی جا سکتی ہے تو اسی شکل میں قائم کی جا سکتی ہے جب بحیثیت مجموعی ان کے بارے میں تمہیں واقفیت ہو، لیکن جب اس طرح کی کوئی واقفیت تمہیں نہیں ہے تو پھر اس طرح کی بدگمانی کے لیے بھی کوئی وجہ نہیں ہے۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سبحانکا کے مواقع استعمال۔ سبحانکا قرآن مجید میں یہ کلمہ مختلف مواقع پر استعمال ہوا ہے۔ نامناسب اور خلاف شان باتوں سے اللہ تعالیٰ کی تنزیہ کے لیے، مثلا سبحان اللہ و تعالی عما یشرکون، قصص 80۔ اللہ پاک ہے اور برتر ہے ان چیزوں سے جن کو یہ خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ دعا کے موقع کے لیے، مثلا دعواہم فیہا سبحانک اللہم، یونس 10۔ ان کی دعا اس میں یہ ہوگی کہ پاک ہے تو اے اللہ۔ امر کے معنی کے لیے، مثلا فسبحان اللہ حین تمسون و حین تصبحون، روم 17۔ بس اللہ کی تسبیح کرو جس وقت تم شام کرتے ہو اور جس وقت تم صبح کرتے ہو۔ تعجب کے ساتھ کسی چیز کے انکار کے لیے، مثلا سبحانک ھذا بہتان عظیم، سورہ نور آیت 16۔ تو پاک ہے، یہ ایک بہت بڑا بہتان ہے۔ یہاں یہ کلمہ اپنے پہلے مفہوم کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی فرشتوں کا مطلب یہ تھا کہ تیری شان اس سے ارفع ہے کہ تیرے ہاتھوں کوئی ایسا کام ہو جو حکمت و مصلحت سے خالی ہو۔ ہم نے جس شبہ کا اظہار کیا ہے وہ محض ہمارے علم کی کمی کا نتیجہ ہے۔ ہمارے پاس تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں بخشا ہے۔ علم و حکمت کا اصلی خزانہ تو تیرے ہی پاس ہے۔ قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض وعالم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ خدا کے سوا سارے غیب کا علم کسی کو نہیں ہے۔ الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض الی الآیہ، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس قول کا حوالہ دیا ہے جو اوپر آیت 30 میں گزر چکا ہے، یعنی انی عالم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پہلے یہ بات جمال کے ساتھ کہی گئی تھی، لیکن جب فرشتوں کو اچھی طرح قائل کر دیا گیا اور وہ قائل ہو بھی گئے تو پھر اسی بات کو مزید وضاحت کے لیے فرمایا تاکہ یہ حقیقت اچھی طرح واضح ہو جائے کہ اس کارخانہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ساری حکمتیں اور مصلحتیں صرف اسی کو معلوم ہے جس نے اس کارخانے کو بنایا ہے اور جو اس کو چلا رہا ہے۔ ان حکمتوں اور مصلحتوں کو فرشتے بھی جو خدا سے اس قدر قرب رکھتے ہیں نہ جانتے ہیں اور نہ خدا کے بتائے بغیر جان سکتے ہیں۔ اس وجہ سے قدرت کا کوئی فعل اگر بے حکمت و بے مصلحت نظر آئے تو اس کی بنا پر قدرت کو نشانہ اعتراض یا خود اپنے آپ کو شکوک و شبہات کا مریض بنا لینے کے بجائے آدمی کو چاہیے کہ اس چیز کو اپنے علم کی کمی پر
محمول کرے اور فرشتوں کی طرح سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم کا اقرار کرے، کیونکہ خدائے علیم و حکیم کا کوئی فعل بھی حکمت و مصلحت سے خالی نہیں ہے، لیکن اس کے سارے کاموں کی حکمتوں اور مصلحتوں کو سمجھنا نہ فرشتوں کے لیے ممکن ہے، نہ جنوں کے لیے اور نہ انسانوں کے لیے۔ اس کے ساتھ یہ جو فرمایا کہ وَعَالَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپا رہے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تمہارے سوال کو بھی سمجھتا تھا اور اس کی اصل وجہ کو بھی جانتا تھا جس سے یہ سوال پیدا ہوا تھا۔ وہ وجہ یہ تھی کہ تم آدم علیہ السلام کی خلافت کی اسکیم کے مضمرات سے بے خبر تھے، تم چاہتے تھے کہ وہ تم پر ظاہر کیے جائیں۔ اس مقصد کے لیے تم نے اس اسکیم کے برے پہلوؤں کی طرف جو واضح طور پر تمہیں نظر آئے، تم نے بشکل سوال اشارہ کیا تاکہ تم پر اس کے وہ پہلو کھولے جائیں جو خیر کے ہیں۔ چنانچہ آدم کی ذریت کا مشاہدہ کرا کے اور ان کے ناموں سے تمہیں آگاہ کر کے تمہاری یہ خواہش پوری کر دی گئی۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر اپنے ایک احسان کے طور پر بیان فرمائی ہے کہ تمہارے سوال کے ظاہر و باطن دونوں کا جواب تمہیں دے دیا گیا۔ اس میں فرشتوں کے لیے کسی ملامت کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ سجدہ کا مفہوم، سجدہ تعظیمی۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، سجدہ کا لفظ عربی زبان میں جھکنے کے معنی میں آتا ہے۔ جھکنے کے مختلف مدارج ہو سکتے ہیں، کسی کے آگے تعظیم کے طور پر سر اڑا دینا یا پھر جھکنا ہے، اور پیشانی اور ناک کو زمین پر رکھ دینا بھی جھکنا ہے۔ پچھلے مذاہب میں تعظیم کی یہ قسم غیر اللہ کے لیے جائز تھی، لیکن عموماً اس کی حد وہی تھی جو ہمارے ہاں رکوع کی ہے۔ بنی اسرائیل میں اس طرح کے تعظیمی سجدے کا عام رواج تھا، اور تورات کے مختلف مقامات میں اس کی جو شکل معین ہوتی ہے وہ رکوع سے ملتی جلتی ہے۔ اسلام نے تعظیم کی اس شکل کو خدائے رب العزت کے لیے خاص کر دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام خدا کا آخری اور کامل دین ہے۔ اس نے توحید کی حقیقت کو مکمل طور پر اجاگر کر دینے کے لیے خدا کے لیے تعظیم و تزلزل کی شکلیں بھی خاص کر دی ہیں، تاکہ اس کے اندر شرک کے داخل ہونے کے لیے کوئی رخنہ باقی نہ رہ جائے۔ فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دینے میں شرک کا کوئی پہلو نہیں ہے، اس لیے کہ اولاً تو یہ سجدہ خدا کے حکم کی تعمیل میں تھا، اس لیے گویا خدا ہی کو سجدہ تھا۔ ثانیاً، سجدہ شرک کی علامت جیسا کہ عرض کیا گیا اسلام میں قرار دیا گیا ہے۔ اسلام سے پہلے اس کی اہمیت تعظیم کے ایک طریقے سے زیادہ کچھ بھی نہ تھی۔ اگر یہ کہا گیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو اس کے معنی یہ ہے کہ آدم کو تعظیم بجا لاؤ، اس سے زیادہ اس کا مفہوم نہیں ہے۔ سجدے کے حکم کی علت۔ فرشتوں کو آدم علیہ السلام کی تعظیم بجا لانے کا حکم کیوں دیا گیا؟ ہمارے نزدیک یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کی اطاعت اور بندگی کا ایک امتحان تھا۔ کسی کا امتحان اسی چیز میں لیا جاتا ہے جو اس کے نفس پر شاق ہو سکے۔ فرشتوں کی خلقت چونکہ نور سے ہوئی ہے اور وہ خدا کی تسبیح و تقدیس کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اس وجہ سے آدم خاکی کی تعظیم بجا لانے کے حکم میں ان کے لیے ایک بڑی آزمائش تھی، لیکن فرشتے اس حقیقت کو بھی اچھی طرح سمجھتے تھے کہ اصلی عزت و سرفرازی نور یا نار سے پیدا ہونے میں نہیں ہے، بلکہ پیدا کرنے والے کے احکام کی بے چون و چرا تعمیل میں ہے۔ چنانچہ وہ اس امتحان میں پورے اترے۔ اس میں شبہ نہیں ہے کہ فرشتوں کے اس سجدے سے آدم علیہ السلام کی بڑائی کا ایک پہلو بھی نمایاں ہوتا ہے، لیکن یہاں مقصود آدم علیہ السلام کی بڑائی کا اظہار نہیں، بلکہ فرشتوں کی بندگی و اطاعت کا اظہار ہے، تاکہ یہ واضح ہو سکے کہ جو خدا کے مطیع و فرما بردار ہوتے ہیں وہ نسل و نسب کے غرور میں مبتلا ہو کر ابلیس کی طرح اکڑا نہیں کرتے، بلکہ وہ اس طرح کی ہر چیز کو خدا کا فضل اور احسان سمجھتے ہیں، اور اس فضل و احسان کا احساس ان کے اندر غرور و تکبر کے بجائے تواضع اور بندگی پیدا کرتا ہے۔ بنی اسرائیل کے لیے ایک سبق۔ موقع کلام کے لحاظ سے یہ بات ان بنی اسرائیل کے لیے ایک سبق ہے جو نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں فرشتوں کی سی روش اختیار کرنے کے بجائے شیطان کی پیروی میں غرور نسل و نسب کے فتنے میں مبتلا ہو گئے۔
آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے حکم سے مقصود، جو لوگ فرشتوں کی طرف سے آدم علیہ السلام کی اس تعظیم کو آدم علیہ السلام کی علمی فضیلت کا نتیجہ سمجھتے ہیں، میرے نزدیک ان کے اس خیال کے لیے کوئی مضبوط بنیاد نہیں ہے۔ اپنی ذریت کے اس اسماء کا علم جس طرح خدا کے بتانے سے آدم علیہ السلام کو حاصل ہو گیا، اسی طرح آدم علیہ السلام کے بتانے سے فرشتوں کو حاصل ہو گیا۔ پھر اس میں آدم علیہ السلام کی ایسی فضیلت کا کیا پہلو ہے جس کی بنا پر فرشتوں کو ان کے سجدہ کا حکم دیا گیا؟ علاوہ ازیں اس بات کا بھی کوئی قوی ثبوت موجود نہیں ہے کہ فرشتوں کو آدم علیہ السلام کی اس تعظیم کا حکم اسی وقت دیا گیا تھا جب آدم علیہ السلام نے ان کو ناموں سے آگاہ کیا ہے۔ بلا شبہ سجدے کا حکم کا ذکر یہاں تعلیم اسماء کے ذکر کے بعد ہی آیا ہے، لیکن محض اتنی سی بات اس امر کے ثبوت کے لیے کافی نہیں ہے کہ پہلی چیز اسی دوسری چیز کا نتیجہ ہے۔ اول تو سجدے کے حکم کا بیان لفظ اس سے شروع ہوتا ہے، جو اس بات کے لیے قوی قرینہ فراہم کرتا ہے کہ یہ ایک مستقل بات ہو، ضروری نہیں کہ یہ پہلی بات کے بعد ہی پیش آئی ہو۔ ثانیاً، قرآن مجید کے دوسرے مواقع سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے سجدے کا حکم نہ صرف آدم علیہ السلام کی علمی فضیلت کے اظہار سے پہلے بلکہ ان کی پیدائش سے بھی پہلے دیا گیا تھا۔ مثلاً فرمایا ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ۔ سورہ ہجر آیات 28 تا 31۔ ترجمہ: اور یاد کرو جب کہ تیرے رب نے فرشتوں کو کہا کہ اس سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے ایک بشر میں بنانے والا ہوں، تو جب میں اس کو مکمل کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے روح پھونک لوں تو تم اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے، اس نے سجدہ کرنے والوں میں شامل ہونے سے انکار کر دیا۔ اس مضمون کی آیتیں قرآن مجید میں اور بھی ہیں جن سے واضح ہے کہ فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے سجدے کا حکم آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے دیا گیا تھا، اور ان آیات سے ضمناً یہ بات بھی نکلتی ہے کہ اصل مقصود اس سجدے سے فرشتوں کی اطاعت اور وفاداری کا امتحان ہی تھا۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ یہاں آدم علیہ السلام کے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیے جانے کی طرف خاص طور پر اشارہ کیا گیا ہے، تاکہ اس امتحان میں فرشتوں کے لیے آزمائش کا جو پہلو ہے وہ ان کے سامنے واضح ہو کر آ جائے۔ ہم اوپر اس حقیقت کی طرف اشارہ کر چکے ہیں کہ امتحان ہمیشہ اس چیز میں ہوا کرتا ہے جو نفس پر شاق ہو۔ فرشتوں کے لیے یہ بات بڑی ہی آزمائش کی تھی کہ وہ نور کی مخلوق ہونے کے باوجود آدم خاکی کو جو سڑی ہوئی کیچڑ سے وجود میں آیا ہے سجدہ کریں، لیکن وہ اس حقیقت سے اچھی طرح واقف تھے کہ عزت و شرف بخشنے والی چیز در حقیقت خدا کی فرما برداری ہے، کہ نور یا نار سے پیدا ہونا اس وجہ سے اس امتحان کے سخت ہونے کے باوجود وہ اس میں پورے اترے، لیکن ابلیس اپنے غرور کے سبب سے اس امتحان میں ناکام ہو گیا۔ ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو کہ بعض آیات میں سجدے کا ذکر آدم علیہ السلام کی پیدائش اور ان کی صورت گری کے بعد آیا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ بعض آیات میں ترتیب مضمون اس طرح بھی ہے، لیکن اس طرح کے مواقع پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مقصود انسان پر اپنی نعمتوں کا بیان ہے، نہ کہ یہ واضح کرنا کہ فلاں واقعہ کے بعد پیش آیا۔